أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 449 ہے، 449 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کہ کیا چیزیں، احل حلال کی گئی ہیں، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیجئے، احل حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وما اور ان کا شکار جو علمتم تم نے سدھائے ہیں، من الجوارح شکاری جانور، مکلبین جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تعلمونہن تم ان کو سکھاتے ہو، مما اس میں سے جو علمکم سکھلایا تمہیں اللہ نے، فکلو چنانچہ تم کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھیں، علیکم تمہاری خاطر، وذکرو اور ذکر کرو، اسم اللہ اللہ کے نام کا، علیہ اس پر، واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. ترجمہ یوں ہے، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار ہو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 4 میں 4 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں. نمبر 2، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. اور نمبر 3، جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، ہاں اس پر پہلے اللہ کا نام لیا کرو. نمبر 4، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. پچھلی آیتوں میں حرام چیزوں کی فہرست بتلائی گئی، تو سوال یہ تھا کہ پھر حلال کیا کیا چیزیں ہیں. اس سوال کے جواب میں کہ کیا کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ایک جامع اور مختصر جواب پہلے یہ دیا گیا کہ قل احل لهم الطیبات. پیغمبر آپ ان سوال کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں.
صاحب روح المعانی نے طیبات کا مفہوم یوں بیان کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں وہ ہیں جن کو سلیم طبیعتیں خبیث نہیں سمجھتی، جن سے سلیم الفطرت انسان جن چیزوں سے نفرت نہیں کرتا۔ اس جملے سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ ہر پاکیزہ چیز حلال اور ہر خبیث چیز حرام ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کی طبیعت پاکیزہ ہوتی ہے وہی پاکیزہ چیزوں میں رغبت رکھتا ہے، اور خبیث اور گندی چیزوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ جس کی طبیعت میں پاکیزگی ہوتی ہے وہ گائے، بیل، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، نیل گھائی، خرگوش، کبوتر، فاختہ، مرغی، بطخ، بلبل، مور، تیتر، بٹیر، مرغابی، چڑیا وغیرہ۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کو ایک سلیم طبیعت رکھنے والا آدمی اس کو پاک سمجھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، خبیث چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بندر، کتا، سانپ، گرگٹ، چھپکلی اور کیڑے مکوڑے وغیرہ، ان کو گندی چیز سمجھتا ہے۔ طیبات کا لفظ بتاتا ہے کہ تمام ناپاکیوں اور غلاظتوں کا کھانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ ایک پاک طبیعت رکھنے والا گندگی کو دیکھتے اس کے چہرے میں تبدیلی آتی ہے، اس کے دل کے اندر ایک قسم کی نفرت پیدا ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز بھی حرام۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ غذا کا اثر غذا کھانے والے کے اثرات پر پڑتا ہے۔ جب آدمی جس قسم کی غذا استعمال کرتا ہے اسی قسم کے اثرات اس پر پڑتے ہیں۔ چیر پھاڑ کرنے والے درندے کا گوشت اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کے اندر بھی اسی قسم کے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی چیر پھاڑ کرنے والا، ظالمانہ صفت رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے جانور کے کھانے سے منع فرماتے تھے جو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، بلی، کتا وغیرہ، اور ہر ایسے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا جو پنجے والا ہو، یعنی پنجے سے دوسرے جانور کو شکار کر کے کھاتا ہو، جیسے گدھ ہے، چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو بات بتائی گئی، یہ تو طیبات کے ذریعے سے مجموعی طور پر جواب دیا گیا، اس کے بعد ایک صورت بتا دی گئی کہ جائز چیزوں میں یہ ایک تو یہ کہ جانور جو بھی ملتا ہے ہم اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ جو شکاری لوگ ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شکار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے جانوروں کو پالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سدھاتے ہیں، اور پھر ان کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ جس جانور پر وہ اشارہ کرتے ہیں اس کو جا کر اس کا شکار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے مالک کے لیے بطور امانت لا کر پیش کرتے ہیں۔ اس جانور میں سے باوجود یہ کہ اس کی فطرت ہے اس جانور کو کھانے کی، مگر وہ نہیں کھاتے، بالکل بچا کر لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مثلا ایک کتا ہے، کتے کو تربیت دی جاتی ہے، سدھائی جاتی ہے، سدھایا جاتا ہے اس کو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر اس کتے کو جس کو سدھایا گیا، کتا ہی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی اور جانور بھی ہو جس کو شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، شکاری لوگ استعمال کرتے ہو، اگر اس کی تربیت کرتی ہے، اگر کی جاتی ہے، اور تربیت معلم کا مطلب یہ ہوتا ہے فقہی اصطلاح میں کہ 3 مرتبہ اس کو بھیجا جائے اور تینوں مرتبہ شکار کر کے بغیر کسی اس کو کھائے کے لائے، اور وہ شکار جس نے بھیجا ہے شکاری اس کے لا کر حوالے کر دے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ معلم ہوتا ہے، یعنی سیکھا ہوا ہوتا ہے، بالکل سدایا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے سدائے ہوئے جانور کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے جس کو وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، کہ شکاری جانوروں کے ذریعے جو شکار کیا جائے، عام طور سے کتوں کو جانوروں کا شکار کرنا سکھایا جاتا ہے اور انہیں سدایا جاتا ہے، صرف کتے پر ہی منحصر نہیں، کسی بھی قسم کے جانور کے ذریعے سے جو شکار کیا جاتا ہے چند شرائط کے ساتھ ان کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ اس میں جانور کو خاص قسم کی تربیت شکار کی دی جاتی ہے۔ جب اس جانور کو شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے یا تو اس کو قتل کر دیتا ہے، لیکن اس میں سے خود کچھ نہیں کھاتا۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کسی ایسے جانور پر چھوڑا جائے اس کو، شکاری کتے کو، جس کا کھانا حلال ہے، جس جانور کا کھانا حلال ہے، اور وہ اس جانور کو زندہ پکڑ کے لے آئے، تو شکاری کو چاہیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے اختیار سے خود ذبح کرے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اور اگر شکاری جانور نے اس کو زخمی کر دیا پھر وہ مر گیا تو وہ بھی حلال ہے، اس لیے کہ کتے کو شکار کے لیے بھیجتے وقت ہی شکاری نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر اس کو چھوڑا تھا۔
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے کتے کو چھوڑے تو اللہ کا نام لے، پھر اگر وہ شکار کو پکڑے اور تو اسے زندہ پالے تو ذبح کر لینا، اور اگر تو نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ اسے قتل کر چکا ہے اور اس میں سے اس نے اس کتے نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ تو اس کو کھا لینا، تو اس کو کھا سکتے ہو، اور اگر کتے نے اس میں سے کھا لیا تو اس میں سے نہ کھانا، کیونکہ اس کتے نے تیرے لیے شکار نہیں کیا ہے بلکہ اپنے لیے شکار کیا، اس لیے وہ کھا گیا۔ بہرحال یہ تفصیلات ہیں جو اس آیت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام چیزوں سے بچنے کی اور حلال چیزوں کے کھانے کی اور حلال چیزوں کو احتیاط کے ساتھ حلال چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله